بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس میں کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی انیشل لیول پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ آگے جا کے کامیابی کی بہت زیادہ منازل طے کرے گا. آج کے اسکین ستارے میں میری ایک ایسی فارمر اسٹوڈنٹ تشریف لے کے آئی ہیں جن کے بارے میں بہت پہلے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ انشاءاللہ نہ صرف اے سی سی اے ٹائم پہ کوالیفائی کریں گی بلکہ پروفیشنلی بھی بہت آگے جائیں گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ترقی کی منازل میرے اندازے سے بھی زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے طے کی ہیں. تو ٹائم ضائع کیے بغیر میں سیدھا چلتا ہوں اپنے آج کے ستارے کی طرف. میم کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں السلام آپ؟ علیکم سر، الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ سیدہ تابندہ جلانی اے سی سی اے ممبر جی سر، آج فیلو ماشاء ممبر۔ فیلو ممبر، اور آج ماشاءاللہ محمود گروپ میں ایک بہت کی پوزیشن پہ آپ ہیں. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں. سر میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اپنے ٹیچر سے جن کی وجہ سے آپ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں ان کو ملنا لائف میں دوبارہ یہ بڑا ایک ہوتا ہے، فروٹفل ہوتا ہے اور بڑا لکی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ موقع ملے کہ اپنے ٹیچر سے آپ میٹ اپ کرتے ہیں. چلیں اچھا تابندہ، جو ہم سٹارٹ کا جو پہلا کوشچن ہے میں وہیں سے آپ سے بھی شروع کروں گا. ایک روایتی سا اب تو سوال بن گیا ہے جی لیکن سوال ہے بہت پرٹیننٹ. اے سی سے جوائن کرنا یا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو جوائن کرنا، اور جب آپ نے کیا تھا یہ تھوڑی سی ایک لیفٹ سائڈ فیلڈ تھی. نارملی ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی کے بعد یا اے لیولس کے بعد ایم بی بی ایس انجینئرنگ یا کچھ اس طرح کی کنونشنل فیلڈ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اپنا جرنی بتائیے، آپ نے انیشلی جو تعلیم حاصل کی وہ کہاں سے کی، اور اے سی سی اے میں آنے تک کا جو فیصلہ ہے یہ کس بیسس کے اوپر کیا، یہ ذرا بتائیے گا پہلے. سر، بفور اے سی سی میں بیچلر آف کامرس ہوں پنجاب کالج سے. اس سے پہلے وہی جو ایک روایتی ہوتا ہے، پیرنٹس کی ہوتی ہیں امیدیں ہوتی ہیں اور اپنا بھی ایک ہوتا ہے، ہر لڑکی کا میرے خیال میں ہوتا ہے یہ پری میڈیکل میں جانا ہے، اور ایف ایس سی پری میڈیکل سے اسٹارٹ تھا میرا میٹرک کے بعد. لیکن سم ہاؤ فیلڈ چینج کی میں نے، تو بیچلر آف کامرس میرا پنجاب کالج سے تھا. اس کے بعد ان دنوں میرے بڑے بھائی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے، وہ اپنی لیکچرشپ سے اپنی لیو پر تھے اور وہ وہاں سے اپنے ایم فل پرسو کر رہے تھے. ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر بیسیکلی. تو ان کی خواہش تھی کہ اب کچھ ڈفرینٹ کیا جائے. میری فیملی کیونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ہر کوئی نا ٹیچنگ والی سائڈ پہ تھا. تو میں اور مجھ سے جو بڑے والے بھائی تھے ان کی تھی خواہش کہ ہم لوگ نا ٹیچنگ میں نہیں جانا چاہتے، تو ہم لوگ کچھ فیلڈ کو نا ڈفرینٹ کرتے ہیں. تو وہ ایم بی اے کی سائڈ پہ چلا گئے. اس وقت ایم بی اے کا بہت مارکیٹ تھی اب تھی. تو مجھے تھا کہ نہیں اب دو لوگ تو ایک ہی فیملی میں ایم بی اے نہیں، مطلب وہ تھوڑا ڈفرینٹ کرنا ہے مجھ سے نا. تو بڑے بھائی کی خواہش تھی کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم لوگ پرسو کرتے ہیں کچھ. ہیلی کالج کی ٹیسٹ دیا، وہاں پہ کوالیفائی بھی ہوا. بٹ جب یہاں سے جانے کا ڈیسیجن لینا تھا تو سم ہاؤ یہ ڈائگنوز ہوا. میری مدر اس دنوں بیمار تھیں تو ڈائگنوسس تقریباً 8 to 9 months لگے. تو ان کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا نا، تو کینسر پیشنٹ ہو گئی. اب میں کیونکہ ایک ہی سسٹر تھی تو میں ان کو جو ہے نا چھوڑ کے میرے لیے جانا فیزیبل نہیں تھا. تو وہ 2010 جو ہے وہ میرے لیے 2009 کا اینڈ تھا، اور 2010 پورا وہ ایک پورا سے یوں تھا کہ میں نے اسٹڈی کنٹینیو نہیں کی. میں گھر پر ہی تھی کیونکہ ان کو لک آفٹر کرنا تھا. اور انفارچونیٹلی وہ ایسا 2009 میں خیال میں ہمارے لیے ڈارک ایئر تھا ہماری لائف میں، کہ اگست 10 اگست کو 2009 میں میری مدر کی سرجری تھی، اور اس کے بعد ان کی کیمو تھراپیز اکتوبر سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اور نومبر میں ہی میرے فادر کی بائی پاس سرجری ہوئی. تو بس وہ یہ ٹائم تھا کہ میں پڑھائی کو تو فوکس کر ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ جو ایک گیپ آیا نا، تو وہ جو ہیلی کالج والی اپرچونیٹی جو تھی وہ کیونکہ اس کو میں اویل نہیں کر سکتی تھی. تو میرے بڑے بھائی کا ڈیسیجن تھا، وہ میرے مینٹور بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، وہ میرے لیے سیکنڈ فادر کی عزیز بھی رکھتے ہیں. ان کا یہ ڈیسیجن تھا کہ اب اگر ہیلی کالج یا پنجاب یونیورسٹی میں نہیں چانس بن سکا نا تو کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. کچھ ڈفرینٹ کرنے کے لیے ملتان میں اگر ہم دیکھتے تو میرے خیال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہی ایک فیلڈ نظر آتی تھی جس میں کچھ شان نظر آتا تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوئی ورڈ ہوتا ہے. وہ اس کے لیے پھر ہم کیونکہ ہم لوگ لے مین تھے، ہم تو وہی جس طرح سے آرٹس اس میں ہوتے ہی ہیں، تو ہم لوگ آئے یہاں اسکینس وزٹ کیا. اور یہاں آ کے پھر یہاں اس وقت عتیق صاحب ہوتے تھے پرنسپل، آئی گیس آفیسرس کالج میں جب ہماری برانچ تھی، ان سے میٹنگ وغیرہ ہوئی ساری. تو زیادہ تر جو مجھے اس وقت مشورہ ملا نا وہ یہی تھا کہ آپ اے سی سی کو پرسو کریں. تو وہ کیونکہ فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، ہمارے کزنس میں نیئر بائی جو ریلیٹیوس ٹن میں کہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو تو وہ کرنا ہوتا. پھر دیکھیے کہ یو کے کی سرٹیفکیشن آپ کی ہو جاتی ہے، آپ چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک نا مائنڈ میں ایک بس ایک ڈریم بن گیا تھا کہ اب اس کو کرنا ہے پرسو. تو پھر میں نے 2010 کے اینڈ سے ہی میں نے تقریباً نومبر اکتوبر سے میں نے اس کو اے سی سی کو پرسو کیا. اچھا جب انیشلی ظاہر ہے تو آپ کی یہ اسٹوری بڑی مجھے
ان اے وے فیسینیٹ بھی کر رہی ہے کہ اتنی مشکلات سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے, لیکن اس سے ذہن میں پہلا خیال میرے آ رہا تھا کہ اللہ کا جو فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو اللہ نے پھر ماشاءاللہ بہت آسانیاں بھی کریٹ کی ہوں گی. جب آپ نے جوائن کیا ACCA تو نارملی پھر ہمارے یہاں بڑے لوگ آ جاتے ہیں جو یکدم مشورے دینے لگتے ہیں, سمجھانے لگتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بڑا ہی ناممکن کام شروع کر دیا آپ نے. تو آپ کے ارد گرد بھی ایسی نوائزز تھیں, اور تھیں تو پھر ان کو کیسے فلٹر آؤٹ کر رہے تھے آپ ایٹ دیٹ ٹائم؟ سر پہلے 3 پیپرز ہمارے ٹائم پہ F1 to F3 جو تھے وہ کیونکہ کمپیوٹر بیس تھے, تو جب اس میں اپیئر ہونا تھا اس کے بعد مینول پیپرز کی باری آئی تو میرے بھائی کے ہی چھوٹے جو میرا بھائی ہے اس کے فرینڈ نے بھی ACCA اس ٹائم پہ اسٹارٹ کیا ہوا تھا, وہ شاید لاہور سے پرسو کر رہے تھے, تو ان کا یہ تھا کہ نہیں اس کو ابھی ہی پہ بریک لگوا دو, مشکل ہو جائے گا, 14 پیپرز ہیں, اگر 3-4 پیپر اور دے دیے تو آگے لگتا ہی نہیں کہ کوالیفائی کر سکے گی, جیسا وہ گھر کو ہینڈل کر رہی ہے, آنٹی کی رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ نہیں کر سکے گی. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا اپنے انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اوبیسلی اس ٹائم پر ہمارے ٹائم پر بھی, اور اب تو خیر اور بھی ہوگا, آپ کا آپ امپیکٹ دیکھیں اگر مانیٹری ویلیوز میں بھی, تو یہ ایکسپینسو تو تھی ایک آپ کی ایجوکیشن. تو ہم لوگوں کا یہ تھا کہ جی اس میں مجھے پھر ڈی موٹیویٹ کرنے کے کچھ ریلیٹیوز بھی آپ کے ہوتے ہیں جو نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ اس سائڈ پہ جائیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہماری ایک کلچر میں, سوشل اسٹرکچر بنا ہوا ہے کہ لڑکی نے بس ماسٹرس کراؤ, شادی کرو, کیا ایسے جو ہے اس لمبی چوڑی فیلڈ میں ڈالنے کی ضرورت ہے, اور یہ اتنا مشکل ہے, کیونکہ پھر یہ صرف اس کے پاس صرف یہی نہیں تھا, یہ تو بعد میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف 14 پیپرز نہیں ہوتے جس میں آپ نے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. اصل اسٹرگل تو آپ کے بعد میں اسٹارٹ ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کو کنسسٹینسی جو ہے نا بہت ضروری ہے لائف میں. تو وہ اس ٹائم پہ مجھے بڑا ڈیموٹیویٹنگ لگتا تھا فیٹ کر کہ میں پتہ نہیں واقعی ایسے ہی ہوگا, کیونکہ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو ہم لوگ تو بس چل رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہ میں آگے کنٹینیو کر سکوں گی, واقعی اتنا ٹف ہو جائے گا. تو بس تھوڑی بگیسٹ سچویشن ہوئی تھی, لیکن اس کو ہینڈل کر لیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ میرے فادر کی, میرے بھائی کی بہت سپورٹ رہی, سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے میرے فادر کی رہی. تو انہوں نے, وہ خود بھی کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ریٹائرڈ ایجوکیشنسٹ ہیں, تو مجھے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کبھی نہیں کہا کہ تم پیچھے ہٹو یا نہیں, وہ بس کہتے کہ آپ نے کرنا ہے. وہ ہمیشہ موٹیویٹ ہی کرتے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ اپنا, ان کے بچوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں کبھی اس طرح سے بھی, اگر پیپر میں آپ کا فیل بھی ان کیس ہو جاتا ہے نا, تو وہ آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں کرتے, نہ ڈانٹیں گے, اس پہ بھی آپ کو بیک اپ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی چانسز ہیں امپروومنٹ کے, اس سے اب لرننگ ہوتی ہے. لیکن اوبیسلی ایک بڑا میرے لیے مشکل تھی سچویشن, لیکن میں نے ہینڈل کیا اس کو. اچھا تابندہ, جب آپ کا پورا جو ACCA کا یہ جرنی 14 پیپرز کا جو آپ نے کیا, یہ سارا ملتان سے کیا, تو اس میں بھی تھوڑا سا بتائیں. بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ سرٹن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی لاہور چلے جاؤ یا اسلام آباد چلے جاؤ, ایک پرسیپشن سی ہے. تو ایک تو اس پرسیپشن میں کہاں تک سچائی ہے, آپ کا جرنی کتنا اسموتھ تھا, اس میں کیا ہرڈلز آئی پیپرز پڑھنے میں, فیکلٹی میں, اس طرح کے جو سارے ایریاز ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے اس پورے آپ کا جو جرنی گزرا ہے؟ سر جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے ACCA کے حوالے سے, میں جب اسکینس میں آئی نا, تو میرے خیال میں یہاں پہ 2-3 آپشنز اور تھے اس وقت اسکینس کے علاوہ, میں نیم نہیں لوں گی, لیکن مجھے جو بیسٹ لگتا تھا نا وہ اسکینس لگتا تھا. اس کی ریزلٹس اس طرح سے تھے, جس طرح سے یہاں پہ فیکلٹی تھی, ایک سسٹمیٹک, یہاں پہ ایک اسکول والا سسٹم لگا مجھے کہ آپ ایک پنکچویلٹی کو بھی فالو کرنا, آپ نے اپنے رسپانسبلٹی سے کلاس بھی آن کرنی ہے کہ کلاس بنک کرتے رہیں. یونیورسٹی لائف میں جا کے نا اسٹوڈنٹس تھوڑے کیئرلیس ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی ہو جاتے ہیں کہ بچے یونیورسٹی میں چلے گئے, اب اتنی زیادہ سختی کی یا چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی, یہاں پر پنکچویلٹی تھی, اور ٹیچرس فیکلٹی. باقی میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے نا بچے نے, اب وہ یہاں ملتان میں پڑھ رہے ہیں یا لاہور میں پڑھ رہے ہیں, میٹر کرتا ہے کہ اس کی اپنی کتنی اس میں کمٹمنٹ ہے, وہ خود کمیٹیڈ ہے اگر, تو وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے فیکلٹی کا, تو میرے خیال میں ہمارے ٹائم پہ یہاں پہ بیسٹ فیکلٹی تھی, جس کو میں کہتی ہوں, سمجھتی ہوں کہ جتنے میرے پیپرس تھے مجھے تو بیسٹ ٹیچرس ملے, اور الحمد للہ مجھے کوئی کہیں پہ ایشو نہیں آیا. ہاں بس ایک مجھے ایک فیل اب ہوتی ہے بات کہ شاید ہمارے ٹائم پر اگر P4 یہاں پر آفر ہو رہا ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو پریفر کرتی, کیونکہ میرا پرفارمنس مینجمنٹ, ایڈوانس پرفارمنس مینجمنٹ P5 اور P7 میں نے آپٹ کیے تھے آپشنلس میں. تو اگر P4 یہاں آفر ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو پرسو کرتی. وہ بس ایک مجھے ریگریٹ تھا, لیکن وہ بھی مطلب ایسے جب ٹائم آپ اس کو کوپ اپ کر لیتے ہیں چیزوں کو. اچھا چلیں فیکلٹی پہ دوبارہ بھی آتے ہیں, تھوڑا سا اپنا اسٹریٹجی بتائیے گا کہ اب تو 3 منتھلی سائیکل آ گیا, 3 مہینے میں لوگ پیپرز دے سکتے ہیں, بٹ چلیں مور اور لیس آپ 6 منتھلی سائیکل میں پیپرز دے رہی تھیں, کیا اسٹریٹجی تھی 6 مہینے میں پہلے 3 پیپرز کے بعد کتنے پیپرز رکھنے چاہیے اور کتنے پیپرز ایزیلی مینیج کیے جا سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بتائیں. سر اگر اسٹوڈنٹ کمیٹیڈ ہے اور وہ اپنا ریگولر اپنے کام کو لے کے چل رہے ہیں, اپنے اسٹڈیز کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں, ایگزام کٹس کی اور سب لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں پراپرلی, تو میرے خیال میں 6 منتھس میں 3 پیپر ایزیلی کر سکتے ہیں.
میرا سینیریو تھوڑا ڈفرینٹ تھا کیونکہ میرے ساتھ کچھ گھر کی رسپانسبلٹیز تھیں. پھر مطلب مجھے ایک اسپورٹس چاہیے تھی, لیکن ٹائم میرے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن پھر بھی سب میں نے 3 پیپرس ہی آپٹ کیے ہر اٹیمپٹ میں. ہارڈلی میں نے 1-2 کیے ہوں گے لاسٹ میں آ کے, لیکن میری کوشش یہ تھی کہ میں 3 پیپرس پہ لے کے چلوں. تو 6 months کا ٹائم بہت ہوتا ہے, انف ہوتا ہے, مور دین انف ہوتا ہے. اب تو میں سنتی ہوں سب سے اسٹریٹجی چینج ہوئی تھی پیپرس کی, 3 months کے بعد اپنے اپیئر ہونا ہے, تو آپ 1 پیپر دے رہے ہیں, 2 پیپر دے رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ایزی اس میں آ گئی ہیں موڈ میں. ہمارے ٹائم پہ صرف 3 پیپر مینول دینا, اگر آپ نے پراپر ٹائم دی ہے اور لیکچرس پراپر اٹینڈ کیے ہیں, آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں, لاجیکل آپ کی جو ہے نا ریزننگ ہے, آپ کے اندر کریٹو تھنکنگ بھی ہے. کیونکہ دیکھیے ایف سی ڈیز کے پیپر تو آپ کے ہو جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کی بات آتی ہے پروفیشنل پیپرس کی, اس میں آپ کو تھوڑا نا کریٹو بھی ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ بکش نالج تو ہوتا نہیں کہ آپ ڈیفینیشن لکھ کر آ جائیں اور آپ کلیئر ہو جائے گا آپ کا. یعنی سال میں 6 سے 8 پیپرز, اور ہم بھی ابھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایزیلی 6 سے 8 پیپرز سال میں مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو چلیں ایک جرنی ہو گیا. ملتان میں آپ نے اوبیسلی پیپرز بھی پاس کیے, اسموتھلی کیے. اس پہ فیکلٹی کے کچھ کوشچنس پہ دوبارہ بھی آئیں گے. بٹ ایک پھر امپورٹنٹ کوشچن ہے, اے سی سے کوالیفائی جب بندہ کرتا ہے, مطلب آپ کے نام کے ساتھ یہ ایک ورڈ لگنا شروع ہوتا ہے. تو ایک تو پہلے تو جب کوالیفائی کیا جس دن, وہ دن تھوڑا ایکسپلین کریں کہ وہ کیسی فیلنگس تھی, فیملی کتنی خوش تھی, آپ کے مینٹورز جیسے بھی آپ نے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کیا, والد صاحب کا ذکر کیا, پہلے تو یہ بتائیں, پھر اس سے آگے بھی چلتے ہیں. سر ہمارا جیسے ریزلٹس ہوتے ہیں اے سی سی کے, نارملی وہ ارلی مارننگ آ جاتے ہیں, کیونکہ ٹائم کے ڈفرینس ہے یو کے کا اور ہمارا پاکستان کا. تو رمضان میں جو یاد ہے پیپرس ہمارے ہوتے تھے, ایگزام سے رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا تھا ہمارا, تو وہ بالکل رزلٹ ڈکلیریشن سحری کے ٹائم بھی میسیجز ریسیو ہو جاتے تھے ہمیں. جب میں لاسٹ جو پیپرس تھے P7 کا میرا رزلٹ تھا, اور اس کے بعد مجھے اوبیسلی میں نے کوالیفائی کر جانا تھا. 2014 کی اٹیمپٹ تھی میری, جون کی. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ سنڈے کا دن تھا, اور ابو جو ہے میرے وہ گروسری کے لیے وہ منڈی شنڈی گئے ہوئے تھے کہ وہ سبزی لے کر آنی ویکلی اور اس طرح سے, اور میں کچن میں تھی, میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی تھی. جیسے ہی میرے میسیج آیا ہوا تھا, میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو اوپن کروں اور میں دیکھوں کہ کیا رزلٹ ہے, لیکن سمہاؤ میں نے اس کو اوپن کیا, اور اسی ٹائم ابو کی بھی انٹری ہوئی گھر میں. تو جب میں نے دیکھا کہ میں کوالیفائی کر چکی ہوں, اب مجھے اس کا یقین نہیں آتا کہ میں واقعی میں اسی سے کوالیفائی کر لی ہے. تو میں بھاگتی ہوئی پورش کی طرف گئی ابو سے ملنے کے لیے, میری آنکھوں میں آنسو, میں باقاعدہ رو رہی تھی لٹرلی. تو وہ پریشان ہوئی کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو, صبح کہتے کیا بات ہے, اور مجھ سے ایون اتنی خوشی تھی کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ میں اے سی سی کمپلیٹ کر چکی ہوں. تو مجھے تو جو خوشی ہوئی تو مجھ سے زیادہ تو میرے فادر کو تھی, کیونکہ امی تو اس وقت تک حیات نہیں تھیں, تو وہ ساری ان کی ایفرٹ تھی, ان کی اسٹرگل تھی. مجھ سے زیادہ میرے فادر کی اسٹرگل تھی بیسیکلی. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. وہ مجھے لگا تھا کہ میں نے اب مجھے نا کچھ اس کا فروٹ مل گیا جتنی میں اسٹرگل کی ہے. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی تب. وہ دن مجھے نہیں بھولتا. بہت بڑا ایک آنر پوری فیملی کے لیے ہوتا ہے اوبیسلی. اچھا, آفٹر اے سی سی اے اب جب پروفیشنل جرنی کی بات آتی ہے تو اس کو تھوڑا بتائیں کہ آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی پروفیشن میں, کس طریقے سے آپ نے آگے گرو کیا, اور آج آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے, یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اس کو بھی ایک پورے اپنے جرنی کو اگر آپ احاطہ کر سکیں یہاں پہ. سر اگر جہاں تک بات تعلق ہے ہمارے ایکسپیرینس کا اور پیپرس کوالیفائی ہونے کے بعد کی جو سچویشن ہوتی ہے, اس وقت بھی نا آپ ایسی اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ نے اب کس طرف جانا ہے. تو یہ تھا کہ میرے اس وقت جو کلاس فیلوز تھے ان کی وہ سپورٹ تھی, ہم لوگ جو ٹیم ممبرس بن گئے, ہم لوگ کسی ایک نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا آڈٹ فرم کی طرف جائیں. تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہم نے فردر کرنا ہے, کیونکہ اتنا آئیڈیا تھا کہ 3 years کے ایکسپیکٹڈ ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے ہمیں ٹو بیکم این ACCA ممبر. تو میں نے پھر بس دیکھنا شروع کیا, سرچ آؤٹ کیا. ملتان میں ڈیلائٹ بگ 4 سے میرے جو ہے نا وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کے 3 years کمپلیٹ ہوئے تھے. تو میرے لیے یہ بھی بڑی آنر کی بات ہے. میں نے جاب اسٹارٹ نہیں کی, اسٹارٹ میں ہمیں پھر یہ فیل ہونا شروع کیا, اچھا ہم لوگ جتنے ACCA کے اسٹوڈنٹس میں نا ایک بات ہے کہ وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا انفارچونیٹلی بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے سدرن پنجاب کا سیٹ اپ ایک ایسا ہے کہ وہ ڈیمورلائز کرنے والے لوگ آپ کو زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں تم اب اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, 14 پیپرس تم لوگوں نے دیے ہیں, اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, پھر اب بھی تم لوگ جاب نہیں کر رہے, کوئی ارننگ نہیں ہے, مطلب 3 years سے کوئی ارننگ نہیں ہوگی, کوئی اسٹائپنڈ نہیں ہوگا. کیونکہ آئی کیپ کے اسٹوڈنٹس کو تو ہوتا ہے کہ آپ فرم میں آپ نے ہوتے ہیں رجسٹرڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں. اور اسی طرح وہی پرسیپشن میری فیملی میں کچھ ریلیٹیوس کی بھی تھی کہ اب اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو ابھی یہ کیا مطلب 3 years مزید چاہیے. اب وہ ایک لے مین کو نا سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں, ہماری اسٹڈیز ایکچولی ایسی سے ہے کیا.
تو اس وقت مجھے خیر کسی ایک نے مشورہ دیا میرے کلاس فیلو نے کہ آپ نا آڈٹ فرم کی طرف جائیں. تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سرچ کیا, فادر کو لے کے ساتھ نکلی باہر. ایک دو جگہ جانے کے بعد وہ الحمدللہ سر میں کہتی ہوں کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. میرا بس اس پہ بلیو ہے. بہت بہت زیادہ میں کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گی, میں بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں ہوں گی, لیکن میرے اس چیز پہ بلیو ہے کہ میں کنسسٹنس اس طرح سے رہی ہوں نا, تو مجھے لائف نے اپرچونیٹیز الحمدللہ بہت اچھی دی ہیں. بگ 4 ملتان ڈیلائٹ سے میرے آرٹیکلز ہیں. اور اس کے بعد میں نے وہ 3 ایئرس کا جو ایکسپیرینس تھا نا, میں اس کو وہ میرے لیے میموریبل ایکسپیرینس ہے. اس سے آپ کا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے, کیونکہ میں ایکسٹرنل آڈٹ کی اسائنمنٹس پہ تھی. پھر بینگ این ACCA ممبر بہت کم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آپ کو آڈٹ فرم میں دی جائیں, کیونکہ یہاں کلائنٹس بہت کم ہیں ملتان میں, اسٹوڈنٹس اور ٹرینیز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو obviously ان کی جو آڈٹ فرم کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یہ کہ رجسٹرڈ ٹرینیز ہیں ان کے, تو کیونکہ رجسٹرڈ آرٹیکلز ہیں مینڈیٹری ہیں ان کا, تو ان کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ جائیں اسائنمنٹس پہ. لیکن میرے الحمدللہ 8 سے 9 کلائنٹس تھے پورے اپنے 3 ایئرس کی جرنی میں نا. ٹھیک ہے. تو ایکسٹرنل آڈٹ کو بہت زیادہ انجوائے کیا. اس کے بعد بھی میں نے تھوڑا کیریئر گیپ لیا کہ میرے بڑے بھائی جس طرح سے میں پہلے مینشن کیا میرے مینٹور ہیں, وہ CSS کی بھی اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں. بیسیکلی ایز اے کنگ میکر, تو بیوروکریسی کو بھی مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کا یہ مجھے تھا اسٹانس تھا کہ میں CSS میں پیئر ہوں. تو مجھے نا بڑا وقت ہوا کہ اب میں نے اتنا تو پڑھ لی ہے, ACCA بھی کر لی ہے, پڑھتا کتنا پڑھوں. تو میں یہ کہتی تھی کہ آپ ایجوکیشنل ایک فیملی میں ایجوکیشنسٹ کی فیملی میں پیدا ہو جائیں نا, تو آپ سے پرسیپشنز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. میں نے اس وقت اگر بڑی ضد کی کیونکہ اس کانوینٹ کے چانسز بن رہے تھے ڈیلائٹ کے تھرو, لیکن وہ میں اویل نہیں کر سکتی تھی. اس وقت وہ میری اٹیمپٹس آ رہی ہیں, بھائی جان بالکل رضامند نہیں تھے کہ میں اٹیمپٹ چھوڑوں. تو میں نے وہ اس وقت CSS میں بھی بیئر ہوئی. وہ ایک سیکنڈ میرے لیے بڑا ایک ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر بنا اس طرح سے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریک سے ہٹ گئی ہو, ڈگری تم نے کوئی کی ہے, جہاں تم کسی اور طرف رہی ہو, حالانکہ اس سے فرق نہیں پڑتا. بھائی جان کی جو سپورٹ تھی نا, ان کا کہنا یہ تھا ڈگری تمہارے پاس ہے وہ کوئی لے کے نہیں جا رہا, کوالیفیکیشن ایسی سے تم نے کیا اٹ سیلف, وہ تم اپنا کریئر پرسو کر سکتی ہو. لیکن یہ خواہش ہے کیونکہ پیرنٹس کی بھی اور ابو کی اور بھائی کی کہ تم CSS میں بھی پریپیئر ہو جاؤ, تو اس کو ذرا ایک دفعہ دے دو چانس نا. تو وہ ٹائم تھوڑا میرے لیے تھا, تھوڑا ٹربلسم تھا وہ بڑا. اس وقت لائف میں سے کہتے ہیں کہ یو ٹرن ہی آ گیا, کیونکہ سب آگے پروگریس کر رہے تھے اور مجھے لگتا تھا میں بھی اسٹیٹک ہو گئی ہوں. اتنی میں نے محنت کی اور میں نہ میں ادھر کی ہوں نہ میں ادھر کی ہوں, نہ میں CSS پہ بھی, کیونکہ پورا ایک ہولسم پروسیس ہے, آپ کو اتنی لمبی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. خیر وہ ٹائم پہ گزارا. اس کے بعد وہ 2 ایئرس کی اٹیمپٹس دینے کے بعد پھر اگین وہی بات میں کروں گی کہ ون آف دا لیڈنگ اینڈ چارٹرڈ یونیورسٹی آف سدرن پنجاب, وہاں پر میں نے جوائن کیا ایز این انٹرنل آڈیٹر. اس کو میں نے پرسو کیا, 2 ایئرس میں وہاں پر رہی. اس کے بعد میں نے محمود گروپ آف انڈسٹریز جوائن کیا ایز اے فائنینس ایگزیکٹو, اور الحمدللہ مجھے یہاں پہ 4 ایئرس ہو گئے ہیں, اور اب میں مینیجر فائنینس اینڈ ٹریجری کے طور پہ یہاں پر کام کر رہی ہوں. اچھا, اب یہاں پہ تھوڑا سا نا اس چیز کو الیبوریٹ کرتے ہیں, انڈسٹری ان اٹ سیلف, اور محمود گروپ از ایز انڈسٹریریس جتنا کو آپ کہہ سکتے ہیں. جو انڈسٹری کے سارے پروز بھی اس میں ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی جو کونز یا ورک پریشر یا وٹ ایور وہ بھی وہاں پہ ضرور ہوں گے. انڈسٹری ایک بڑا کٹ تھروٹ جگہ ہے, تو وہاں پہ گرو کرنے کے لیے, بیکاز آپ نے ایک مڈل لیول پوزیشن سے پھر گرو کیا ہے, اور آپ ٹریری کو یا فائنینس کو ایک حصے کو لیڈ کر رہے ہو, تو یہ بتائیے کہ اس میں کیا مشکلات آئیں اور کیا بیسک پرنسپلز ہیں کہ اگر آپ فالو کریں تو آپ پھر ایک ہائیلی کمپیٹیو انوائرمنٹ میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. سر انڈسٹری کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے, پریشر تو ہوتا ہے کہ آفس کارپوریٹ لائف, کیونکہ وہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے جو بیسٹ فیلڈ ہے نا وہ ٹیچنگ ہے, کہ وہ 8 to 2 ہے نا وہ اسکول جوائن کرے, کہ وہ لیکچرشپ کرے, اسے بغیر آئے گھر پر ٹائم دے, وہ سب آل دیٹ. لیکن میرے نا شروع سے میرے اندر موٹیویشن, کیونکہ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی, تو میرے اندر وہ گرلی شریمٹ نہیں تھا. تو میرے بھائی میرے مذاق, بڑے بھائی مذاق اڑاتے ہوتے ہیں اکثر کہ یہ ہنستی بھی ہے نا کرتی بڑے لڑکوں کی طرح ہنستی ہے, اس کو اس طرح بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو میرے اندر گرلی شریمنٹ تو تھا نہیں, موٹیویشن تو تھی شروع سے, کہ سپورٹ بھی تھی بھائی کی. تو مجھے کیونکہ ہر اسٹیپ پہ تو نے سپورٹ بھی کیا تھا, موٹیویٹ بھی کیا تھا. تو میری گرومنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی تھی کہ میں ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا کانفیڈنٹ تھی اس معاملے میں, کہ مجھے یہ اس چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ میں انڈسٹری جوائن کرنی ہے یا میں نے یہ سب لیکچرشپ کرنی ہے. مجھے تھا کہ 9 to 5 آفس کی جاب ہے, وہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں نہیں کر سکتی. لڑکیاں بھی اس کو آپٹ کر سکتی ہیں, اس فیلڈ کو, اس پروفیشن میں جا سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. اور ٹیچنگ کے سائڈ پہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ میں جاؤں.
تو اسٹارٹ لیا وہاں پہ ایز اے فائنینس ایگزیکٹو, اور 9 to 5 کی جاب میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. میں مختلف کے پلیٹ فارم سے بہت ایکسپوئر بھی ملا, اور میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں اپنی مینجمنٹ کی بھی, اپنے ڈائریکٹرس کی بھی, اور اپنے جو لیڈنگ میرے ایچ ہیں ان کی بھی, ان کے ٹرسٹ کی بھی. ایفرٹ تو سر ہر جگہ ہوتی ہے. جو یہاں چیلنجز ہوتے ہیں نا وہ یہ کہ جیسے سدرن پنجاب میں تھوڑا ایک ایلیمنٹ ہے فیمیلس کے حوالے سے, وہ ایک تھوڑا شاید میری بات سے ایگری نہ کریں سب لوگ, کہ میل شوونسٹک ایک سوسائٹی ہے ہماری. وہ یہ نہیں چاہتے, بالکل وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو فیمیل ہے وہ آگے آئے, یا فیمیل آگے آ سکتی ہے. پرسیپشن ہی نہیں ہے ہمارے اندر نا, اور یہاں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے بیسیکلی, کہ اگر آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لڑکی اگر آگے آ رہی ہے وہ سینئر پوزیشن پہ جائے گی یا وہ لیڈ کرے گی, اس کے لیے نا ہرڈلز زیادہ کریٹ کی جاتی ہیں. پھر آپ کے لیے ایک یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ جو ورکنگ آورس ڈیفائنڈ ہیں 9 to 5, اس میں آپ کو کام دیا کہ آپ نے فل زیل انٹرسٹ کے ساتھ اپنے کام کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ گھر جانے لگی ہیں تو تب ایک وہ ہوتا ہے جی کوشچن کہ یہ تو بس سب گورنمنٹ آفیسرس کی طرح ٹائم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی چیلنجنگ چیز ہے کہ آپ کیوں اس طرح سے کوشچن کرنا بنتا ہی نہیں جب 9 to 5 ورکنگ آورس ڈیفائنڈ ہیں, اس میں ایک آپ نے بیسٹ دی ہے اپنا. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوشچن ہونا چاہیے. ہاں لیکن یہ بھی لمٹ باؤنڈ نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے صرف یہ 5 بجے تک ہی رکنا ہے. گرلس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس ٹائم سے جانا ہے, یہ اس طرح نہیں. جب آپ پہ رسپانسبلٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے, اس کے لیے آپ رکیں بھی صحیح, اس کو آن بھی کریں. تو بیسیکلی رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ میرے خیال میں وہ آپ کو لیڈنگ پوزیشن تک لے کے جاتا ہے. اگر آپ رسپانسیبل ہیں اپنے کام کے لیے, اگر آپ آنیسٹی سے انٹیگریٹی سے اپنا کام فلفل کر رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر رہے ہیں, کام کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی کوشچن ریز کرنے کا چانس نہیں دے رہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہرڈل آپ کے لیے کریٹ ہو سکتی ہے کہ آپ سکسیزفل ہوں وہاں پہ. اس میں کوئی ہرڈل کریٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ وہاں پہ جو ہے نا کسی سینئر پوزیشن پہ نہ جا سکیں. اچھا, آپ تھوڑا سا موڈ کو چینج کرتے ہیں. آپ کا جو ACCA کا جرنی ہے اس میں میں کچھ آپشنز دوں گا آپ کو جی, آپ نے اس میں سے جو آپ کو بہتر آپشن لگتی ہے وہ پک کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو میکسیمم لیول پہ اس آپشن کے اندر کور کر سکوں. جی, تو کیسر مقبول صاحب یا ساجد محمود صاحب؟ یہ تو ٹف کوسچن ہے. کیسر مقبول صاحب یا ارسلان عارف؟ ارسلان عارف. یہ میں نے سے نا تھوڑے پیسے بھی دیے ہیں اسلام کے لیے. ارسلان عارف یا میم امارہ کلیم؟ ارسلان عارف. چلیں, ارسلان عارف یا کاشف عدیل صاحب؟ ارسلان عارف. اچھا, آپ نے جو سبجیکٹس پڑھے ہیں, میں یہاں پہ اس کو روکتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اگلی آپشن ہے اور میں ہٹ جاؤں. یہ اچھا, جو آپ نے جتنی بھی فیکلٹی سے پڑھا ہے یہاں پہ ملتان میں, ظاہر ہے کئی طرح کی میموریز بنی ہوں گی. ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے, میں ویسے ہی پوچھوں, آپ کا سب سے فیورٹ سبجیکٹ کیا تھا؟ مطلب پورے 14 پیپرز آپ نے پڑھے ہیں ACCA میں, ملٹیپل سکلز سیکھے ہیں, تو واٹ واز یور فیورٹ پیپر یا سائڈ جو پڑھنے میں مزہ آتا تھا؟ سر اگر میں اپنی فیوریٹ سبجیکٹ کی بات کروں, ایک تو F8 آڈٹ, P7 تو ایڈوانس لیول ہوتا ہے نا آڈٹ, اور اس کے بعد P3 بزنس انالیسس. اور لیسٹ فیورٹ کیا تھا؟ ٹیکسیشن. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا, اب تک انٹرسٹ نہیں ہے. میں بڑی ایفرٹ کرتی ہوں ابھی کہ میں شاید تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ کر لوں, میری ایکسپرٹیز تھوڑی اس میں ڈیولپ ہو جائے, لیکن ابھی تک میں نا اس میں ناکام ہوں, بالکل بھی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا میرا. اچھا تابندہ, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ کوشچن کروں کہ فیمیلز کے لیے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, آپ کا کیا خیال ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیسی فیلڈ ہے, مطلب, اور اس کے کیا فائدے ہیں یا کیوں پرسو کرنی چاہیے؟ بیکاز آپ نے ایک اس میں پورا نہ صرف اپنا جرنی دیکھا ہے بلکہ اپنی کلاس فیلوز کا بھی دیکھا ہوگا, ارد گرد آپ کی کالیگز بھی ہوں گی. تو اب ذرا اس کو ذرا بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں واٹ سارٹ آف اے فیلڈ از دس فار فیمیلز اسپیسیفکلی؟ سر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں فیمیل کے ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کروں گی, کیونکہ میں خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. تو میرے خیال میں لڑکی کو نا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی, مورلی, ایموشنلی ہر لحاظ سے کانفیڈنٹ بنائے پہلے. کیونکہ دیکھیں آپ نے جب گھر سے باہر نکلنا ہے نا, تو پھر آپ کے اندر گرلش ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. جب گرلش ایلیمنٹ آئے گا تو پھر آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکتے جتنا سکسیزفل نہیں ہو سکتے اتنا سکسیزفل جتنا ایک لڑکا یا ایک میل جو ہے نا آپ کا کاؤنٹر پارٹ یا آپ کے جو کلیگ ہیں وہ اتنے سکسیزفل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر آپ باہر نکل رہی ہیں تو جس فیلڈ میں کو بھی آپ چوز کرتے ہیں نا, اس میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں, اس کو اون کریں کہ میں نے کیا ہے تو میں نے اسے پرسو کرنا ہے.
جہاں تک تعلق ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا، تو یہ میرے خیال میں تو بہت آنریبل فیلڈ ہے اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں. اور اس میں بھی پھر چیلنجز بہت آتے ہیں، کیونکہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جانا، کوالیفائی کر جانا، ایکسپیرینس لینا ہی میٹر نہیں کرتا، اس کو کنسسٹنٹ رہ کر رسپانسبل رہ کر اس کو کنٹینیو رکھنا بھی میٹر کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں فیکٹرز جو ہے نا میرے خیال میں کنسیڈر کرنے چاہیے سب سے پہلے، کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لانگ ڈیوریشن ہے، لانگ پروسیس ہے اس پہ، یہاں پر آپ کو نا سکسیس اچیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ اب آپ نے یہاں کوالیفائی کیا، یہاں پہ آپ چاہیں کہ آپ فارمل ریڈنگ پوزیشن پہ پہنچ جائیں، نہیں. خود کو منوانے کے لیے، خود کو پروو کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کا کام ہی ہے. وہ آپ کسی بھی اور وے سے، کسی بھی مینس سے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں انکاؤنٹر کرتے ہیں پروفیشنل لائف میں، اور پرسنل ایکسپیرینس سے میں بتا رہی ہوں، ایون اب بھی میں بہت سی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں. صرف آپ کا کام ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لیڈنگ پوزیشن پہ لے کے جا سکتا ہے. ادر دین دیٹ کوئی ایسی چیز، ریفرنس کے تھرو آپ ایک دفعہ آپ کسی جگہ پہ ان ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ریفرنس آپ کا انگلی پڑھ کے آپ چلا نہیں سکتا. آپ نے جہاں آگے موو کرنا ہے نا لائف میں، یا اس ورک پلیس پر اپنی برتھ بنانی ہے نا، اپنی سینئرس کی نظر میں، اپنے کلیگس کی نظر میں، یا اپنی ایک سکسیس کو اگر اچیو کرنا ہے، اپنے گول سیٹ کیا تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنا ورک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور فل انٹیگریٹی کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. چلیں ون فائنل کوشچن. آج جب 2012-13 میں آئی ہوئی وہ اسٹوڈنٹ اپنا جرنی دیکھتی ہے تو کتنا سیٹسفائیڈ ہے اپنے اس اوور آل جرنی سے، اور آگے کا کیا پلان ہے، یعنی کہاں تک نظریں جمائی ہوئی ہیں؟ سر اگر پچھلے ٹائم کو دیکھوں تو میں اپنا ACCA کا ٹائم تو بالکل نہیں بھول سکتی، کیونکہ میرے لیے تو میں سیلف میڈ کر رہی ہوں. میں یہاں تک پہنچ رہی ہوں تو میں نے بہت ایفرٹ کی ہے، اور وداؤٹ اینی سپورٹ. مورل سپورٹ میرے بھائی اور ابو کی ضرور تھی، لیکن جسے کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، جیسے اسپیشلی اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات کریں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بات کریں، تو اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، پیپرز دینے ہیں، پھر آپ نے اپنا ایکسپیرینس گین کرنا ہے، تو صرف اس طرف فوکس رکھنا ہے. میری لائف میں نا یہ پارٹ ایک مسنگ تھا، کیونکہ جیسے ہی میرے اپنے مینول پیپرز فرسٹ مینول اٹیمپٹ میں نے دینی تھی پیپرز کی، تو اس سے ایگزیکٹ 17 days بیفور میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں نے اس وقت 3 پیپر آپٹ کیے ہوئے تھے، F4 5 6. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نے پیپرس نہیں دینے. تو میری کیونکہ لائف میں ایک بلیسنگ سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں، میری فرینڈس بہت اچھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے اور میری ACCA کی کلاس فیلو ہے، میں ضرور مینشن کروں گی، آمنہ. اور اسی طرح اور فیلوز تھیں، ہنا تھیں. تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اس ٹائم پہ کہ پیپرس جو ہے نا، پیپرس کو اسکپ نہیں کرنا تم نے آمنہ کی. مجھے اس وقت کال آئی، بالکل 4th 5th ڈے تھا مدر کی ڈیتھ کو، تو مجھے بڑا وہ لگا برانا کہ مجھے کیوں ایسے کہہ رہی کہ تم نے پیپر دینے ہیں، تم نے اپیئر ہونا ہے. میں نے کہا تم سمجھ رہی میری سچویشن کو، میں کیسے اس طرف جاؤں. اور میں وہ بچی تھی جو بڑی اپنی امی کی نا پیمپرڈ تھی، کیونکہ میں گھر میں کسی چیز پہ فوکس نہیں کرتی تھی. تو مطلب مجھے کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں تھا اس کا جب تک میری امی تھیں. تو وہ ان کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا نا چوتھا بیٹا ہے، یہ بیٹی نہیں ہے، لڑکوں کی طرح رہتی ہے یہ. تو اس چیز کو میں نے میرے لیے فرسٹ اٹیمپٹ جو تھی نا بہت مشکل تھی، لیکن اب اس کو لے کے چلی میں، پیپرز کمپلیٹ کیے. تو پیپرز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو 2014 میں جب میں نے کوالیفائی کیا ہے نا، تو میرے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ ایک بہت سے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری بات تھی کہ میں نے ACCA کوالیفائی جس ٹائم پیریڈ سے میں نے کیا، جس اسٹرگل سے میں گزری، اور الحمدللہ جس لیول پہ اب میں ہوں، تو اس پوری جرنی کو نا میں بھلا نہیں سکتی. میری اس پہ بہت ایفرٹ ہوئی ہے، بہت اسٹرگل ہوئی ہے، لیکن ایک چیز تھی کہ میں کنسسٹنٹ رہی ہوں. مجھے یہ تھا کہ میں آہستہ آہستہ اس چیز پہ کسی نہ کسی لیول پہ پہنچ جاؤں گی. اتنا میں نے ضرور، مجھے تسلی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ پہ میرا یقین تھا کہ میں فوری طور پہ نہیں، جیسے لوگوں کو بہت جلدی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، مجھے اس طرح نہیں مل سکی، لیکن میں اسے ملتان سے باہر موو نہیں کر سکی ابھی تک، یا اس طرح سے میں بہت دفعہ چاہا بھی صحیح، لیکن اب میری کیونکہ ہیں پلان میں چیزیں، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے اپرچونیٹیز نہیں ملی، لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ میں کسی لیول کو اچیو ضرور کروں گی. اور وہ الحمدللہ آج میں نے کیا ہے اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ ہی. تو اب آگے بھی سیم میری یہی اپنی پر ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی یقین ہے اور اپنی ایفرٹس پہ بھی یقین ہے کہ میں فردر بھی لیولس پہ جانا پہنچوں گی، اور جو میرے مزید گولز رہ گئی ہیں ان کو میں اچیو کروں گی. بہت شکریہ تابندہ، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سر. آج کا پوڈ کاسٹ میں اس بات پہ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے تو اس سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے کہ انسان اس کو اوور کم نہ کر سکے اور الٹیمیٹلی اپنے ڈریمز اچیو نہ کر سکے. بہت شکریہ. بہت جلدی انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملیں گے. اب لاسٹنگ بھی میں نے کہا تھا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، جو کرنا ہوتا ہے بھائی جلدی کریں. تھینک یو ویری مچ.